ابلیس کی مجلس شورا حصہ دوئم۔ پہلا مشیر۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام۔ محکم پکا، پختہ تر زیادہ مضبوط، ہوئے غلامی کی عادت۔ پہلا مشیر کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا دیا ہوا نظام اپنی جڑیں گاڑ چکا ہے۔ انسانوں نے ہمارے دیے ہوئے غلامی کے نظام کو ذہنی طور پر تسلیم بھی کر لیا ہے اور وہ اس کو مکمل طور پر اپنا بھی چکے ہیں۔ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ ازل سے، شروع سے، مقدر قسمت، غریب تنزیہ طور پر کہا گیا ہے کہ مجبور اور بے کس لوگ۔ نماز بے قیام ایسی نماز جس میں صرف رکوع اور سجدہ ہی ہو۔ ہمیشہ سے ہی ان لاچار بے بس لوگوں کی قسمت میں ہمارے نظام کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا۔ ان کی عادت بن چکی ہے کہ یہ ہمارے نظام اور ہمارے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے رہیں۔ کھڑے ہونے یعنی حق بات کرنے کو ان کی موجودہ ذہنی حالت اجازت ہی نہیں دیتی۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ آرزو خواہش، خام کچی۔ پہلا مشیر کہتا ہے کہ یہ بیچارے اس نظام کی غلامی میں اس قدر پکے ہو چکے ہیں کہ ان کے دل میں اس نظام سے نکلنے کی خواہش اول تو پیدا ہی نہیں ہوتی، اور پیدا ہو بھی جائے تو یا تو فوراً ختم ہو جاتی ہے یا ہلکا سا احساس پیدا ہوتا ہے جو جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ سعی کوشش، پہم مسلسل، کرامت ایسا کام جو عقلی طور پر ناممکن ہو، ملوکیت بادشاہت۔ وہ مزید کہتا ہے کہ یہ ہماری مسلسل انتھک کوشش کا نتیجہ ہے کہ ہم دین اسلام پر پکے کاربند اور بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے والے صوفی و ملا کو بھی بادشاہت کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کر چکے ہیں۔ یوں ان جیسے لوگ بھی اب ہمارے نظام کی خدمت اور مضبوطی میں لگے ہوئے ہیں۔ تب مشرق کے لیے موزوں یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام۔ تب طبیعت، پسند ناپسند، موضوع مناسب، افیون، نشہ، کوئی بھی چیز جو دنیا سے بے خبر کر دے۔ علم کلام، دین کی باتوں کو عقل سے ثابت کرنا۔ جس طرح نشہ دنیا اور عمل سے بے خبر رکھتا ہے اور وقت کے ضیاع کا باعث بنتا ہے، اسی طرح قوالی اور علم کلام میں مشغول لوگ بھی اسلام اور عملی زندگی سے کوسوں دور ہیں۔ یوں ان افعال کی حیثیت بھی نشے کی سی ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ کند تلوار یا کاٹنے والی چیز جب کاٹنے کے قابل نہ رہے، تیغ بے نیام ننگی تلوار۔ پہلا مشیر مسلمانوں کے ایک بہت بڑے اجتماع کا حوالہ دیتا ہے کہ یہ اجتماع ہے تو بہت بڑا، لیکن اس کی حیثیت ایک ہجوم یا ہنگامے سے زیادہ نہیں، لہٰذا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہجوم کند تلوار کی طرح ختم ہو چکا ہے۔
کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام۔ نومیدی، نا امیدی، حجت دلیل، کسی کام کو نہ کرنے کا بہانہ، فرمان جدید نیا فرمان۔ اس شعر میں جھوٹے مرزا غلام احمد قادیانی کے اس جھوٹے حکم نامے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس نے انگریز کی غلامی کے دور میں جاری کیا تھا کہ اس وقت کیونکہ انگریز حاکم ہے لہٰذا اس سے جنگ و جہاد حرام ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اس جھوٹے فرمان نے ان تمام مسلمانوں کو جو پہلے ہی جہاد کرنے سے عملی طور پر کنارہ کش ہو چکے تھے ایک حجت یعنی بہانہ مہیا کر دیا ہے۔